السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جرشید اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقائق، اور ہمارے ساتھ موجود ہے سیاسی تجزیہ کار اشفاق عباسی صاحب۔ السلام علیکم عباس صاحب۔ وعلیکم السلام۔ عباس صاحب، کچھ دن پہلے ضمنی الیکشن ہوئے اور عمران خان صاحب نے 6 سیٹوں میں کامیابی بھی حاصل کی، لیکن اس کے فوراً بعد ہی الیکشن کمیشن نے توشہ خانہ کیس ریفرنس میں عمران خان کو نااہل کر دیا، جس میں آپ کو پتہ ہے کہ کروڑوں روپے کا نقصان ہوا پاکستان کا۔ اگر یہ نااہلی پہلے ضمنی الیکشن سے پہلے کر دی جاتی تو کروڑوں روپے پاکستان کے بچ جاتے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ڈرامہ نہیں رچایا گیا؟ جی، آپ نے بڑا اہم سوال کیا امجد صاحب۔ یہ سوال جو ہے یہ کسی اینکر کی زبان سے میں نے نہیں سنا، پوری میڈیا پہ یہ باتیں ہوتی رہی ہیں، نااہلی پہ، ریفرنس پہ، کامیابی پہ، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ نقصان ہوا ہے اور یہ اس طرح کرنا چاہیے تھا۔ یہ بڑا اہم سوال ہے اور بڑا دلچسپ سوال ہے، لیکن نا یہ بھی آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ کروڑوں روپے کا نقصان کس کا ہوا ہے؟ یہ ملک کا ہوا ہے نا۔ تو ملک کا نقصان ہے تو یہ عوام کا نقصان ہے۔ غریب عوام جو ٹیکس دیتی ہے، اس ٹیکس کے پیسے سے یہ سارا چلتا ہے، ملک چلتا ہے، ریاست چلتی ہے، گورنمنٹ چلتی ہے۔ تو ابھی انہوں نے جو الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ محفوظ کیا ہوا تھا، اب جب آپ نے محفوظ کیا ہوا ہے فیصلہ تو آپ جی ضمنی الیکشن سے پہلے سنا دیں، تاکہ ضمنی الیکشن میں جو پیسہ ضائع کیا جا رہا ہے یا ہو رہا ہے وہ تو بچ جائے۔ لیکن یہاں کوئی کسی کو دیکھتا نہیں ہے، ادارے ہیں، محکمے ہیں، سیاسی لوگ ہیں، جماعتیں ہیں، طاقتور حلقے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کسی کا نقصان ہے، ملک کا نقصان ہے، لیکن انہوں نے اپنے کام کرنے ہوتے ہیں، اور اپنے کام جہاں سے کہیں سے اشارے ہوتے ہیں وہیں سے اشاروں پہ چلا جاتا ہے۔ ابھی ضمنی الیکشن بھی ہو گیا، کروڑوں روپے بھی چلے گئے، اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ تھوڑے دنوں بعد نااہلی ہو گئی سوری، نااہلی کے بعد اب دوبارہ وہ جو سیٹیں ہیں وہ تو پھر ختم ہو گئی، اب دوبارہ الیکشن ہوں گے۔ مطلب یہ کیا، اس ملک کو انہوں نے یعنی بنانا ریپبلک سمجھا ہوا ہے کہ جو مرضی کوئی اس کو کرتا رہے، جو مرضی کرے، ادھر سے ادھر سے وہ مرضی اپنے کام کرتا رہے، لیکن اس ملک کے لیے کسی نے نہیں دیکھنا کہ اس ملک کا پیسہ بچایا جائے یا غریب عوام کا پیسہ بچایا جائے، جو ٹیکس کے پیسے دے کر اس ملک کو چلا رہے ہیں، اپنے خون پسینے کی کمائی ٹیکس کے ذریعے اس حکومتوں کو دے رہے ہیں، ریاست کو دے رہے ہیں، لیکن یہ لوگ یہ اپنے کام کیے جا رہے ہیں، کوئی نہیں دیکھتا۔ بھائی کیوں آپ نے ضمنی الیکشن کرائیں؟ آپ ضمنی الیکشن نہ کرائیں نا، آپ اپنا پہلے فیصلہ دے دیں، فیصلہ آپ کو پتہ ہے تو آپ فیصلہ دیں، ضمنی الیکشن ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا یعنی اس ملک کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے جو نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا عمران خان کی نااہلی کے بعد پی ٹی آئی ورکرز نے پورے پاکستان میں احتجاج کیے، لیکن اس دفعہ وہ بھرپور احتجاج نظر نہیں آئے جس طرح ہونے چاہیے تھے۔ کیا لگتا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ امجد صاحب، یہ احتجاج مطلب آج آپ کی طبیعت میرے خیال سے پھر بھی بس وہ موسم کی خرابی ہے، وہ تبدیل ہو رہا ہے تو نزلہ زکام یہ سارا چل رہا ہے ساتھ ساتھ۔ بات یہ ہے کہ یہ جو احتجاج، جلسہ، جلوس، دھرنا اور یہ الیکشن، یہ علیحدہ علیحدہ کام ہوتے ہیں، یہ علیحدہ علیحدہ۔ اس میں جو لوگ جلسوں میں جاتے ہیں، جلوسوں میں جاتے ہیں، احتجاج میں نا، ان کو کوئی مسئلہ نہیں، ہر بندہ جاتا ہے، وہ ہر بندہ جا سکتا ہے، دھرنا دے سکتا ہے، انجوائے کر سکتا ہے۔ احتجاج کی سیاست اور ہے، اور جو یہ مار دھاڑ والی سیاست ہے نا، یہ اور ہے۔ ڈنڈے کوئی کھا سکتا ہے، ہر ورکر نہیں کھا سکتا، ہر بندہ نہیں کھا سکتا۔ یہ ہر پارٹیوں میں، ایک پی ٹی آئی میں نہیں، ہر جگہ ہے۔ آپ دیکھیں نواز شریف جب نائل ہوا تھا تو کتنے کے لوگ نکلے تھے، کتنی، وہ 2/3 اکثریت میں تھا نا، لیکن پھر بھی وہ کوئی بھی نہیں اتنا احتجاج ہوا۔ یہ ورکر ہوتے ہیں بہت کم، جو شیلے اور جو مار کھانے والے ہوتے ہیں، جو جیل جا کے بھگتنے والے ہوتے ہیں، وہ کوئی 1000 میں سے کوئی میرا 50 بندے ہوں گے۔ تو 1000 میں سے جب 50 بندے ہیں، وہی نکلے ہیں نا، جگہ جگہ 40-50 بندے، 100 بندے نکلے، بس وہی نکلے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جو الیکشن، جب الیکشن ہوتے ہیں وہ سیاست اور ہوتی ہے، اور دھرنے کی سیاست اور ہوتی ہے، اور یہ جو مار کھانے والی سیاست، اس میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو مار کھانے والے ہیں، جو ڈنڈے پہ اپنا پیٹھ رکھنے والے ہیں، جو ہاتھ رکھنے والے ہیں، بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہر بندہ
مار کھانے کو تیار نہیں. ہاں جلسے جلوس میں آپ کے چلے جائیں گے. عمران خان کے جلسے میں دیکھیں آپ ہزاروں لوگ ہوتے ہیں لیکن انجوائے کرتے ہیں. لیکن احتجاج کی سیاست آپ کی طبیعت نہیں ہوا. وہ نہیں ہوا. آپ کی طبیعت ناساز. اچھا یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ لانگ مارچ ہوگی لیکن یہ اس میں کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوگی اور اس کو لوگ انجوائے کریں گے, یہ کیا بات ہوئی؟ یہ دیکھیں نا, یہ عمران خان نے جو چیز دیکھی ہے نا کل پرسوں جو دیکھی ہے نائلی کے بعد, وہ دیکھ کر نا. اور دوسرا رانا ثناء اللہ نے جو کہا ہم نے بندوبست کیا ہے, پھر وزیر اعظم نے بھی بڑی دبنگ انداز میں کہا کہ ہم ان کو نہیں آنے دیں گے, فسادیوں کو ہم نے تیاری کر رکھی ہے. اب عمران خان اور دوسرا جو اسٹیبلشمنٹ ہے, جو پاک آرمی کے جو چیف ہیں, انہوں نے بھی ایک کاکور اکیڈمی میں انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہم اس طرح جتھے کو نہیں آنے دیں گے. اور دوسرا ان کے مذاکرات جو ہو رہے تھے نا اسٹیبلشمنٹ سے, وہ بھی ناکام ہو گئے. تو اب عمران خان صاحب سمجھ گئے ہیں کہ یہاں وہ احتجاج والی وہ کام نہیں ہوگا. اگر ہوا تو وہ بھرپور انداز میں روکیں گے اور وہ ان کو ڈنڈوں سے اور یہ شیل وغیرہ مار کے نا تو ان کو بگائیں گے. اب جب وہی بات جب ہوگی نا مار داڑ والی, تو پھر عمران خان کے ساتھ لوگ وہی آئیں گے جو صرف مار کھانے والے ہیں یا مار کھا سکتے ہیں, وہی آئیں گے. وہ عام بندہ نہیں جائے گا. تو اس لیے خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم انجوائے کریں گے اور آپ فکر نہ کریں, آپ آئیں. دھرنا یہ مختلف ہوگا, یہ لانگ مارچ مختلف ہوگا. مطلب وہ ان کو تسلیاں دے رہے ہیں, بھئی آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا, آپ آئیں ہمارے ساتھ. تو وہ یہ ایک پیغام دیا انہوں نے. پہلے دیکھیں نا خان صاحب کی ٹون اور تھی, ٹھیک ہے, اب ٹون ان کی بدل گئی ہے. اب ان کی ٹون ہی کچھ اور ہے. اور مجھے پتہ ہے یہ الیکشن نہیں کرا رہے, مجھے پتہ ہے, پہلے سے ہی پتہ تھا یہ الیکشن نہیں کرائیں گے. جب الیکشن نہیں کروائیں گے وہ, تو آپ لوگوں کے کام کریں, آپ اپنی پارٹی کو منظم کریں, تنظیم سازی کریں, الیکشن کی تیاری کریں. ابھی 11 مہینے رہتے ہیں, تو اس میں آپ کو کیا ضرورت ہے دھرنے دینے کی, یہ احتجاج کرنے کی, فضول کام. جب آپ کو پتہ ہے وہ نہیں کریں گے, الیکشن نہیں کروائیں گے, جب اسٹیبلشمنٹ انکار ہو چکی ہے, تو پھر کیا ضرورت ہے آپ کو یہ دھرنے کرنے کی, یا احتجاج یا لانگ مارچ کی؟ کوئی ضرورت نہیں. خان صاحب آپ اپنا تنظیم کو منظم کریں, آپ تنظیم کے متعلق کام کریں, جماعت کے متعلق کام کریں. اب اپنی صفوں میں جو پارٹی کی صفوں میں جو دراڑیں پڑی ہیں ان کو آپ فل کریں, ان کو آپ ختم کریں, جو گروپ بندی ہیں ان کو ختم کریں. آپ دوسرے کاموں میں لگ جاتے ہیں جوش سے اور بڑا ولولے سے, لیکن جو آپ چاہتے ہیں نا وہ ہو نہیں رہا اور نہ وہ ہوگا. تو آپ اگلے الیکشن کی تیاری کریں. بذات یہاں آپ ٹائم ضائع کریں, آپ لوگوں کو ایک تکلیف میں مبتلا کریں, جی آئیں جی لانگ مارچ یہ کریں وہ کریں, یہ آپ چھوڑ دیں. آپ اپنی تنظیم سازی کریں, آپ تنظیم کو مضبوط کریں, انشاءاللہ ٹھیک ہو. شکریہ بھائی صاحب, آج بھی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی, آپ ہماری کال پہ آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا, بہت بہت شکریہ. ناظرین یہ تھے اشفاق عباسی صاحب جن کا تجزیہ آپ نے سنا. اس کے ساتھ اجازت دیجیے اور ہمارے چینل کو لائک, سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.